بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر ہیں۔ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک۔ آقا نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے، اپنا حساب کتاب نہ کرے۔ فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اسْتَزَادَ اللَّهَ، اگر اس نے اس دن کوئی نیکی سر انجام دی تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس نیکی کے اور اضافے کی التجا کرے۔ وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهُ وَتَابَ إِلَيْهِ، اور دیکھے کہ اگر اس دن اس نے کوئی گناہ سر انجام دیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ مومنین، انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے محاسبہ ایک ضروری عمل ہے۔ ایک مقام پہ معصوم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ کوئی تمہارا محاسبہ کرے۔ کسی کے سامنے جواب دہ ہونا وہ بہت مشکل ہے، انسان خود اپنا آپ محاسبہ کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا یکون العبد مومنا حتی یحاسب نفسہ، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنا محاسبہ نہ کرے۔ اور معصوم فرمایا کہ ہر روز محاسبہ کرے، ہر روز اپنا حساب کرے، آج میں نے گناہ کتنے کیے، آج میں نے نیکیاں کتنی کی۔ اور فرمایا کہ محاسبہ بھی ایسا محاسبہ اشد من محاسبت الشریک شریکہ، جس طرح ایک شریک دوسرے شریک کا محاسبہ کرتا ہے، یعنی کسی کام میں دو شریک ہیں، پارٹنر ہیں، جس طرح وہ اپنا ایک دوسرے سے بڑی باریکی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ حساب کتاب لیتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، فرمایا اسی طرح سے اپنا محاسبہ کرے۔ وَالسَّيِّدِ عَبْدَهُ، یا جس طرح ایک آقا اپنے غلام کا محاسبہ کرتا ہے، جس طرح اس سے حساب لیتا ہے، اس طرح سے اپنا محاسبہ کرے۔ اور فرمایا محاسبہ کرو گے تو تم مومن کہلاؤ گے، اپنا محاسبہ کرو گے تو تم آل محمد کے شیعہ کہلاؤ گے۔ خدا بند عالم ہمیں اپنے محاسبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔